بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میرا آج کا ویلاگ کشمیر اور پاکستان کے بارڈر پہ رہنے والے ان لوگوں کے نام ہے جو برسوں سے کانوں میں رس گھولنے والی ان خبروں کے انتظار میں تھے جن کو سننے کو ان کے کان ترس گئے تھے۔ برسوں ایک ذہنی تناؤ سے گزرنے والی نسل اپنے مستقبل کے فیصلے برستی گولیوں اور بم دھماکوں میں کیسے کرتی رہی، اور اس ماحول کا شکار نوجوان نسل خوف کے سائے میں کیسے آگے بڑھتی رہی۔ ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیے۔ ناظرین، ذرا کمپیئر کیجئے ان دو نوجوانوں کو جس میں سے ایک دنیا کے کسی پرامن ملک میں بیٹھا یہ سوچ رہا ہو کہ اگر وہ ڈاکٹر، انجینئر، وکیل یا سائنسدان بنے تو اپنے معاشرے اور اپنے ملک کو کس حد تک فائدہ پہنچا سکتا ہے اور ترقی کے اس دور میں کتنی بلندیوں تک پہنچا سکتا ہے، اور دوسرا یہ سوچ رہا ہو کہ اپنی طرف آنے والی گولیوں اور بموں سے اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھ پائے گا، کیسے موت کے سائے میں کچھ ایسا کر سکے گا جو اس کے خاندان اور اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے۔ ناظرین، ذرا سوچئے، بارڈر پر برستے بموں اور گولیوں سے ایک نسل نقصان کیسے اٹھاتی ہے جبکہ اسے دنیا کے ساتھ چلنا ہے، دنیا کا مقابلہ کرنا ہے۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان سیز فائر بارڈرز کے دونوں اطراف رہنے والوں کے لیے خوشگوار ہوا کا وہ جھونکا ہے جس کے انتظار انہوں نے برسوں کیا۔ دونوں ملکوں کے ڈی جی ملٹری آپریشنز کے جنگ بندی کے اعلان ان کے لیے مرہم ہیں، جو اس امید میں جی رہے تھے کہ شاید ایسا وقت آئے کہ ہمارے بچے بغیر خوف کے گھروں سے نکل سکیں گے، ہم ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے جوان ہوتا دیکھ سکیں گے، ہم اپنے بچوں کے چہروں پر آزاد فضاؤں کا اثر دیکھ سکیں گے۔ ناظرین، بارڈر پر رہنے والے ایک بوڑھے کی توجہ کا مرکز صرف اس کے بیٹے کی زندگی ہوتی ہے۔ حالات اسے اس مقام پر پہنچا دیتے ہیں جہاں وہ اپنے بیٹے یا بیٹی کو معاشرے میں ایک بلند مقام پر دیکھنا بھول جاتا ہے۔ وہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ اس کی اولاد کی اچھی تربیت کی ضرورت ہے، اسے تعلیم کی ضرورت ہے۔ بارڈر کے دونوں اطراف کی فائرنگ کی آوازیں ہر وقت اسے یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں، اے اللہ، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس تو مجھے میرے خاندان اور اولاد کو محفوظ رکھ۔ کوئی ماں اپنے بچوں کے سنہرے مستقبل کا نہیں سوچتی، بس صرف ان کی زندگی کی دعائیں کرتی ہے۔ کوئی بہن اپنے بھائی کے معاشرے میں مستقبل کی نہیں، بس شام کو محفوظ گھر آ جانے کی دعا کرتی ہے۔ ناظرین، بارڈر پر برستی اس دو طرفہ قیامت کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پرامن ماحول میں پیدا ہونے والا اور بڑا ہونے والا نوجوان تو شاید ایک بڑا ڈاکٹر یا سائنسدان تو بن جاتا ہے، لیکن اپنی زندگی کی جنگ سے گزرنے والا بارڈر پر رہنے والا نوجوان ذہین ہونے کے باوجود خوف کے سائے میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے۔ نہ ہی وہ کچھ بن پاتا ہے اور نہ ہی غربت کو شکست دے پاتا ہے۔ ان بارڈر پر ٹوٹے ہوئے گھر اور گھروں کی دیواروں پر گولیوں کے نشانات وہاں رہنے والوں کو صرف اپنی سروائیول کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا مقصد زندگی محفوظ رکھنا ہوتا ہے، سوسائٹی میں کمپٹیشن نہیں۔ برسوں ایک سٹریس میں زندگی گزارنے کا نقصان ایک نسل یوں اٹھاتی ہے کہ وہ دوسروں سے پیچھے رہ جاتی ہے، علمی طور پر بھی اور معاشی میدان میں بھی۔ ایک ایسی نسل جو اعتماد سے بڑی ہی نہ ہوئی ہو، وہ آنے والی نسلوں کو اعتماد کیسے دے سکے گی؟ ناظرین، بارڈر پر ہونے والے سیز فائر سے شہروں میں رہنے والوں کی زندگی پر تو شاید کوئی فرق نہ پڑے، مگر بارڈر پر رہنے والوں کی زندگی سے سٹریس کا خاتمہ کر دے گا۔ لوگ زندگی کی خوشیوں کی طرف لوٹ آئیں گے اور ذہین نسل معاشرے کا مقابلہ کر سکے گی، خوف کے بیریئر سے آزاد ہو سکے گی، کیونکہ بارڈر انڈیا کا ہو یا پاکستان کا، انسان تو دونوں طرف ہی رہتے ہیں۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ایپیسوڈ میں۔